صفحہ 113 کف ان و اخواتها عن العمل کف ان و اخواتها عن العمل هذا هو درسنا اليوم درس سهل درسنا سهل لا صعب فيه ان شاء الله ولكن الاخوة كثير من الاخوة غائبون کاٹھات برادرز لم يحضروا اليوم. نعم يا أستاذ. طيب اشرح لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اردو میں بولتا ہوں اس کے بعد عربی میں نا. دیکھیے آپ انا اور اس کے اخوات کے بارے میں ایک دو شعر بھی امام فراہی کا میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا. انا اور اس کے اخوات کے بارے میں کسی کو یاد ہے کیا وہ شعر؟ جی جی یاد ہے. تو پڑھ کر سنائیے جلدی سے. انا انا کا انا لاکنہ یا کہ لیتا لعلہ آئیں اگر مبتدا کو کریں گے یہ منصوب پر نہ ہوگا خبر پہ ان کا اثر. بہت اچھے بہت اچھے احسنت احسنت یا اخی احسنت جدا. تو یہ ہے انا اور اخوات جو جملہ اسمیہ پر اصلاً داخل ہوتے ہیں مبتدا خبر پر اور مبتدا کو نصب کر دیتے ہیں اور وہ ان کا اسم کہلاتا ہے, خبر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی کچھ باتیں جان چکے ہیں. آج جو چیز ہے وہ یہ کہ ان اور اس کے اخوات کا جو عمل ہے, عمل کیا ہے کہ وہ مبتدا کو نصب دے دیتا ہے. تو یہ عمل کو کوئی ایک خاص حالت ہوتی ہے جو اس کو اس عمل سے روک دیتی ہے. اس لیے کفون کا معنی ہوتا ہے روکنا. کف الاذی عن الطریق ایک حدیث میں آتا ہے, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو روک دینا یعنی ہٹا دینا. تو کف ان و اخواتها عن العمل, ان و اخواتها, اخواتها نہیں کہا اخواتها کہا, کیوں جر کیوں دیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں اخواتها کیوں کہا؟ کف ان و اخواتها, اخواتها کیوں نہیں آیا یا اخواتها کیوں نہیں آیا؟ دماغ لگائیے, بولیے جلدی سے. دیکھیے بھائی کفو تو مضاف ہوگا نا. جی جی وہی سوچ رہے استاد, کفو کا مضاف الیہ ہو رہا ہے تو اس کا مضاف الیہ ہوگا نا انا, پھر اسی پر عطف ہو جائے گا. وہ انا مضاف الیہ ہے, اسی پر اخوات عطف ہو جائے گا تو مضاف الیہ کا مجرور ہوتا ہے. مجرور تو دو ہی ہے نا عربی عربی زبان کی دنیا میں دو ہی مجرور ہے. اس پر بھی امام فرائی کا بہت اچھا شعر ہے, وہ بھی شاید میں نے بتایا تھا. دو ہیں مجرور, ایک مضاف الیہ دوسرا حرف جر لگے جس پر, فی علا من الا لین حتی و بتا منزو کا ہے حرف جر. دو شعر ہے, سو پورا سب بتا دیا. یہ دو مجرور ہیں جو حرف جر کے واسطے سے آتا ہے, جس پر حرف جر آتا ہے, دوسرا مضاف الیہ. اور کون کون سے حرف جر ہے وہ بھی بتا دیا اس میں انہوں نے. تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. تو کفو یہ انا اور اس کے اخوات کو عمل سے روک دینا. اب یہ مثالیں دیکھیے, دو گروپ بنایا ہے انہوں نے اس میں. انما الحیات جہاد, انما الحیات جہاد, انما الحیات الدنیا لعب, قرآن میں ہے. انما انا بشر,
تو انما الحیات جہاد، زندگی تو بس جہاد ہے، زندگی تو جہاد ہے. انما القناعت کنز، قناعت تو کنز ہے، ایک طرح کا خزانہ ہے. انما القناعت کنز انما تقاس ہمم الناس بالاعمال، لوگوں کی ہمتوں کا اندازہ ان کے اعمال سے کیا جاتا ہے. کون کتنا ہمت والا ہے کیسے ہم معلوم کریں گے؟ اس نے جو اچیومنٹس ہیں اس کے ذریعے سے معلوم کریں گے یہ ہمت والا ہے نا بھائی. یہ ناریل پر چڑھ کے ناریل کا پھل توڑ لاتا ہے یا آسمان سے تارا توڑ لاتا ہے، اسے جو کچھ بھی کیا اس کے اعمال سے اس کی ہمت پہچانی جاتی ہے. تو انما یعاقب المسیء، جو برا کرنے والا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے. بدکار، مسیء کا معنی بدکار، اساء سے اسم الفاعل. ایک گروپ ہے، دیکھیے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ما زائدہ آیا ہے تمام مثالوں میں، ٹھیک ہے. ان کے بعد ما زائدہ ہے، جی ما زائدہ جی کہتے جی ہیں. ان کے بعد ما زائدہ تمام مثالوں میں ہے. جی اچھا ہے ٹھیک ہے. اور غور کیجیے، اور دوسری بار غور کیجیے تو آپ کو ان مثالوں میں بھی ایک فرق نظر آئے گا. 4 مثالیں ہیں نا، اس میں 2 جی جی مثالیں ایک طرح کی ہیں اور 2 مثالیں ہاں ایک طرح ہاں کی ہیں. جی جی صحیح بولے آپ. پہلی جو دونوں مثالیں ہیں وہ دوسری دونوں مثالوں سے الگ ہیں. کیا اس میں فرق ہے؟ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بتائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. پہلی دونوں مثالیں باقی اس دونوں میں مثالوں سے یہ تھوڑا سا مختلف اس ہیں. میں ہاں یہ فرق ہے سا، شروع میں یہاں پر انما کے جو پہلی 2 ایگزامپل ہے اس میں آیا ہے اسم، اور یہاں پر جو تیسری اور چوتھی اس میں آیا ہے شروع میں وہ فعل مضارع. بہت اچھے بہت اچھے، حسن تیاخی، اسب هذا هو الفرق. نعم پہلی دونوں مثالوں میں ما زائدہ کے بعد اسم آیا ہے اور دوسری دونوں مثالوں میں ما کے بعد فعل استعمال ہوا. یعنی ہم جو انا کے بارے میں پڑھتے تھے کہ انا کے بعد صرف اسم آتا ہے اور وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، یہ پہلی دونوں مثالوں میں تو ہے لیکن بعد کی دونوں مثالوں میں ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو یہ خصوصیت ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. اس کی 2 خصوصیتیں یہاں چھین لی گئی ہیں. ما زائدہ نے انا کی 2 خصوصیات کو چھین لیا ہے. ہاں تو انا کے بعد جو اسم 2 خصوصیت کیا چھین لی گئی ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ ایک تو اس کا خصوصیت یہاں پر انا کے بعد ایک تو وہ منصوب ہوتا تھا. صحیح بات، منصوب ہوتا اور ہے، اسم یہاں منصوب نہیں ہے، اور یہاں انا کے اس کا بعد کچھ تو اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کو روک مطلب کوئی دیا وہ ہے دکھ نہیں رہا. ماں نے روک دیا، ایسا جی روک دیا. بلاک کر دیا، لاک کر دیا. اور شروع میں ہاں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ انا جو ہے مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، یعنی اسم پر. ہاں اور مبتدا کو نصب دے دیتا ہے. یہاں ایسا نہیں جی ہے، یہاں اسم کو نصب نہیں دے رہا ہے، اس کو روک دیا ہے. مان اس کے سامنے دیوار بن کر حائل ہو گیا اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، وہ مرفوع کا مرفوع ہے. دوسرا یہ ہم نے پڑھا کہ مبتدا خبر پر جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. بعد کی دونوں مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ بھی نہیں ہے، اس کے بعد فعل آ گیا ہے. تو یہ دونوں خصوصیت اس کی ختم ہو جا رہی ہے. اس کا جو اختصاص ہے فعل کے اسم کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے اور اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے. تو یہ پہلا جو گروپ ہے اس میں یہ بات ہے. اب آئیے دوسرے گروپ کی طرف چلتے ہیں. لیتم الدہر مسالم، لیتم الانسان کامل، لیتم السرور دائم.
لیتم الشباب راجعون، یہ ساری مثالیں دیکھیے آپ ایک ہی اسم کے ساتھ ہے، ایک ہی حرف کے ساتھ. حروف مشبہ بالفعل میں تو 6 ہیں نا ٹوٹل، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا، 6 ہو گئے. تو اب 6 میں سے صرف ایک کو یہاں سلیکٹ کیا گیا ہے دوسری مثال کی، دوسرے گروپ کی مثال کے لیے، لیتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جو 5 یہ ہیں وہ اس کا معاملہ الگ ہے، اور جو لیتا ہے اس کا تھوڑا سا الگ ہے. پہلے گروپ میں ان کے ساتھ انا، کا انا، لاکنہ اور لعل، یہ 5 آئیں گے، 5 کا ایک ہی حکم ہوگا. لیکن لیتا اس سے الگ ہے، تھوڑا سا الگ ہے. اب نہیں سر، مثالوں میں دیکھیے تو معلوم ہوگا. ایک منٹ جو آپ انما جو پہلے بتا رہے ہیں کہ لیتا کو چھوڑ کے جتنے بھی انما اخواتو ہیں وہ انما کی کیٹیگری میں آئیں گے، تو یہاں پر ہم ان کو کیسے لکھیں گے؟ لعلما، اس طرح. ہاں ابھی مثالیں آئیں گی بہت سی تمرین میں، مشکل نہیں جی سر. ہو سکتا ہے. تو ماں کہیں بھی آ سکتا ہے، مسئلہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے. ماں زائدہ کے بعد جو تبدیلی ہوتی ہے وہ ہے ہمارا اصل موضوع المناقشہ، کہ لیتا کے بعد اگر ماں آ گیا تو کیا ہوگا. کیا ویسے ہی ہوگا جیسے دوسرے جو 5 اس کی بہنیں ہیں اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، یا اس کا معاملہ الگ ہے؟ تو یہ گروپ بتاتا ہے کہ نہیں، اس کا معاملہ الگ ہے. لیتا کا معاملہ ان کے دوسری اخوات سے الگ ہے. دیکھیے لیتا الدہر مسالمون، کاش زمانہ مسالم ہوتا. مسالم کا معنی سلامتی والا. سلامتی دینے والا یا صلح کرنے والا. ٹھیک ہے، پیس 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 پیس. لیتم الانسان کامل، کاش انسان مکمل ہوتا. انسان کوئی بھی مکمل نہیں ہے، انسان جو بھی ہے وہ ناقص ہے. ہاں، ناقص ہونے کے بعد بھی انسان خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے یا خدا کا انکار کر دیتا ہے، جبکہ اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خیر چلیے وہ الگ موضوع ہو جائے گا. لیتم السرور دائم، کاش کے خوشی ہمیشہ رہنے والی ہوتی، خوشی بھی آنے جانے والی رہتی ہے. لیتم الشباب راجعون، شباب کاش کے لوٹنے والا ہوتا، کیونکہ شباب جو ہے جوانی کبھی لوٹتی نہیں ہے. وہ فانی کا بہت مشہور یہ ہے، ایک ربائی ہے، فانی کی ہے یا کس کی ہے، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی. کسی کو یاد ہے یہ ربائی تو وہ پورا کر دیجئے آگے. دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. تو بڑھاپا آنے کے بعد نہیں جاتا ہے، اور جوانی جانے کے بعد واپس نہیں آتی. ٹھیک ہے بھائی، اچھا لگا آپ لوگوں کو شعر؟ ہلو، سو گئے کیا؟ نہیں استاد نہیں، اچھا لگا، بہت اچھا لگا. آواز نہیں کرتے یار، بے ذوق آدمی ہو لگتا ہے. عمدہ استاد. بے ذوق. اچھا نہیں تو ہم کو ادارہ ادب اسلامی کا پروگرام کرنا پڑے گا زوم پر. شروع کریں؟ اس مہینے کے آخر میں کرتے ہیں. بہت تمہارا بزم بھی ہوتا ہے. آج بزم میں شعری اور ادبی نشست بھی کرنی ہے تاکہ ذوق زندہ رہے، نہیں تو تم لوگ بے ذوق ہو جاؤ گے. خیر، تو جوانی واپس نہیں آتی ہے بابو، اس لیے جوانی جب تک ہے اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو. اسی سے سب کچھ کرنا ہے دنیا میں، دین کا اور دنیا کا اور آخرت کا سب کچھ اسی جوانی کے عالم میں کرنا ہے. تو یہ دیکھیے لیتا سے کیا ہوتا ہے. لیتا کے بعد ما زائدہ آنے سے ایک بات تو یہ ہے کہ
کوئی جملہ فعلیہ نہیں آئے گا. دیکھ رہے ہیں نا آپ, اس میں کوئی فعل نہیں آیا ہے ماں کے بعد. جیسا یہاں آ گیا تھا نا انما تقاسو انما یعاقب, فعل آیا تھا, لیکن لیتا آنے کے بعد فعل نہیں آتا. ٹھیک ہے, فعل نہیں ہے نا اس میں کہیں بھی. اس کا مطلب ہے کہ لیتا کے ساتھ فعل نہیں آئے گا. لیتا کے ساتھ ما زائدہ آیا تو جملہ فعلیہ نہیں آئے گا, جملہ اسمیہ ہی آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ان اور دوسری جو اخوات ہیں اس میں ما زائدہ آنے کے بعد وہ اس کو عمل سے پورے طور پر روک دیتا ہے, لیکن لیتا میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. لیتا میں دونوں شکل جائز ہوتی ہے. لیتا کے بعد اگر ما زائدہ آ جائے تو اعمال بھی ہوگا احمال بھی ہوگا. آپ دیکھیے پہلی جو دو مثالیں ہیں, لیتم الدہر ہے نا, لیتم الانسانا, ٹھیک ہے, عمل ہو رہا ہے نا, نصب کا اعراب ہو گیا اسم کو. جی جی لیکن نصبی ہے. انما ایسا نہیں ہے, انما الحیات ہو گیا, انما الحیات جائز نہیں ہے. لیکن یہاں لیتم الدہر لیتم الانسانا تو نصب دے رہا ہے, اس کا مطلب عمل ہے. اور لیتم السرور لیتم الشباب یہاں احمال ہے, یہاں رکنا ہے عمل سے. تو دونوں شکلیں جائز ہے اس میں. سمجھ میں آیا آپ کو فرق؟ لیتا اور اس کی دیگر جو اخوات ہیں اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں جملہ اسمیہ آئے گا صرف, جملہ فعلیہ جائز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں عمل کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا ہے, دونوں شکلیں جائز. خلاصہ یہی ہے آج کے سبق کا. سمجھا آپ نے؟ بتائیے ایک بار تھوڑا سا. لماذا صوتك شانت؟ کال آ گیا شاید. آڈیٹوریم ہے نا وہاں پر, تو کس کا پوچھ لینا کہ کس کا عقیقہ ہوا ہے. منیر کون منیر؟ اچھا ہاں ہاں انہی کا ہے, ان کی بیٹی کا. صحیح. ارے وہ اصیل کی وہ ہاں بانجی جو. السلام علیکم. ہلو ہلو. جی سر جی جی. هل فهمتم الدرس؟ هل نعم فهمتم سر الدرس؟ فهمنا. طيب أنا الآن أريد أن يشرح منكم هذا. يقوم الشرح. اس طرح سے آپ اس کی اختصار میں بتائیے کیا سمجھا. حمزہ سلیم کریں گے یا وہ مدنی کریں گے؟ ہاں یا اور کوئی؟ بولیے. چلیے بسم اللہ. کیا سمجھا آپ نے؟ یہ ٹیبل کو سامنے رکھ کر بتائیے. چلیے بسم اللہ. السلام علیکم. مجھے سمجھ آیا ہے کہ شروع میں جو اس میں جو یہ اس کے عمل کو پوری طرح روک دیتا ہے, اپنے انا کے عمل کو. اس میں بہت سارے تغیر بھی آتے ہیں,
ایک تو یہ تغیر آتا ہے جب انما آئے گا، ایک تو ان کا عمل رک جائے گا، اور یہ کہ یہ فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے بات لیتا الگ کیٹاگری ہو جائے گی، اور جو جتنے بھی بچے ہیں انما والے، مطلب انا لالا انا کانا، یہ سارے اس میں آئیں گے، اس کی کیٹاگری میں، انما کی کیٹاگری میں. اور جو لیتا ہے اس کا عمل الگ ہوگا، وہ یہاں پر جو الگ بتایا، یعنی لیتما الظہر مسالما، یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مطلب یہاں یہ صرف اس میں جو اس میں کوئی تغیر نہیں آئے گا، اس میں جو ہے ویسے ہی آئے گا، صرف ماں کے علاوہ، یعنی مطلب ماں زائدہ داخل ہو جائے گا، اور اس کا جو معنی ہوگا، جو اس کا عمل ہوگا، وہ ایک ہی ہوگا، جیسے ہم لیتا اکیلے میں دیکھتے ہیں. کیا بھائی اس میں کوئی اگر کمی یا کوئی کمزوری یا کوئی غلطی ہے تو بتائیے. جی جی، جیسے کہ انہوں نے کہا اس میں دہرو ہے، دہرا بھی آ سکتا ہے، یہ ایک اضافہ کرنے کی چیز. ہاں صحیح صحیح حسن. دہرو بھی آ سکتا ہے. ہاں جو لیتا ہے اس میں یہ ہے کہ جملہ فعلیہ تو نہیں ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا، لیکن دونوں شکلیں جائز ہیں. یعنی لا یکف فی کل حال، وہ کبھی عمل کر سکتا ہے کبھی نہیں کر سکتا ہے، دونوں شکلیں ہیں، جبکہ وہاں پر ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ایک ہے ہی نا، رہے گا. آپ دیکھ رہے پہلی جو دونوں مثالیں ہیں اس میں لیتم الدہرا لیتم الانسانا، یہاں پر لیتا عمل کر رہا ہے، لیکن دوسری مثالوں میں وہ اس کو روک رہا ہے، ماں روک رہا ہے اس کو عمل سے. لیتم الدہر لیتم الشباب، تو دونوں شکلیں اس میں جائز ہیں. لیتا میں یہ فرق ہے. باقی لیتا کی جو اخوات ہیں انا انا کا انا لاکنہ لعل، اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں ماں ان کو عمل سے روک دیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اسم کے بجائے فعل بھی آ سکتا ہے. مطلب جو یہاں پر لیتا والا ہے، لیتا ما والا، we can use both. ایزن لیتا ما دہرا و لیتا ما دہرو، ایزن دونوں کے سلام. رفع والنصب، نعم. شکرا. اب اس میں دیکھ لیتے ہیں عمل میں. یہ قاعدہ پہلے پڑھ، قاعدہ اسی کا قاعدہ یہاں پر ہے، پھر سوال کیجئے. ہاں پڑھیے، آپ ہی پڑھیے قاعدہ. چلیے القاعدہ. عن العمل وتزيل اختصاصها بالاسماء. الغاء. جی ارے ٹائم ہی ختم ہو گیا لگتا ہے. ہاں پڑھیے پڑھیے. ہاں ترجمہ کیا سمجھا آپ نے، آپ ترجمہ کیجئے. ہاں وہ روک دیتا ہے، اس کو عمل سے روک دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کرتا ہے؟ دو کام، ایک تو عمل سے روک دیتا ہے، تکفها عن العمل و تزیل اختصاصها بالاسم. تزیل اس کا ازالہ کر دیتا ہے، یعنی اسم کے ساتھ خاص ہونے والی جو بات ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اسم کے ساتھ وہ خاص نہیں آتا. پہلی دو مثالوں میں اسم ہے، دوسری دو مثالوں میں فعل ہے. تو یہ جو اس کا اختصاص تھا کہ انا اور اخوات اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں، اس اختصاص کو وہ ختم کر دیتا ہے. تزیل اختصاصها بالاسماء الا والغاؤها. اعمال اور الغا جائے، الغا کا معنی کینسل کر دینا، تو اس کا اعمال بھی جائز ہے، الغا بھی جائز ہے. ہاں
ہاں اسما کے ساتھ جو اس کی خاص بات ہے، خصوصیت ہے کہ وہ اسم کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اسم ہی پر داخل، تو یہ خصوصیت باقی رہتی ہے۔ مطلب کیا ہے، فعل کا لانا یہاں جائز نہیں ہے، فعل نہیں لا سکتے ہیں، لیتا کے ساتھ فعل نہیں لا، لیتا کی یہ خصوصیت باقی رہتی ہے۔ ہاں لیتا کی خصوصیت یہ خصوصیت کہ وہ اسم پر داخل ہوتا ہے، وہ باقی رہتی ہے ہر حال میں، ماں آنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ لیکن جو اعراب کی بات ہے اس میں فرق آتا ہے، لیکن اتنا نہیں، جائز کی حد تک آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لیتا بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا ہے ماں سے، تھوڑا سا اثر پڑتا ہے اس کی صحت پر، بس، ہے نا بھائی، امیونٹی پاور زیادہ ہے، زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی جو اعراب ہے اس میں نصب جائز ہے رفع کے ساتھ، اتنا ہی، باقی جو جیسا وہ پہلے تھا ویسی ہوتا ہے، ماں زیادہ اس کو افیکٹ نہیں کرتا ہے۔ اب کسی کو کوئی سوال تھا تو پوچھ رہے، بول دیتے کہ کوئی سوال ہے۔ آپ ہی کر رہے تھے یا سوال کا جواب مل گیا؟ ہاں معنی میں تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا انما الحیات جہاد، زندگی تو بس جہاد ہے، جی جی، اس طرح زندگی کا تو بس معنی جہاد ہے۔ حسر کہتے ہیں اس کو، حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں مانا کریں گے کہ بے شک زندگی جہاد نہیں ہے، ماں نافیہ نہیں ہے، وہ زندگی انما کا مطلب زندگی تو بس جہاد ہے۔ بے شک زندگی جہاد ہے، ان الحیات جہاد۔ اب یہی تقریباً تھوڑا سا معنی میں فرق ہے، لیکن ماں نافیہ نہیں ہے، یہ ماں نفی کا معنی نہیں کریں گے کبھی بھی، یعنی انما انا بشرون، یہ نہیں کہے گا کہ میں تو تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں، ایسا نہیں، اس لیے وہ اس کو ماں زائدہ بولتے ہیں۔ تو یہ ماں مولا ہے، اس کا معنی آتا ہے جو، اور یہ بھی جس کا معنی آتا ہے نہیں، اس کو ماں الزائدہ کہتے ہیں۔ اور لئے تمام کوئی فرق نہیں پڑتا، تما کا وہی ترجمہ ہوگا، لئے دہر مسالمن، لئے تمدہر مسالمن، ایک ہی معنی ہے۔ ہاں اور کیا بھائی دوسرے اخوان، آپ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں؟ آشفاق روزے سے کسی پیغمبر کے بارے میں آتا ہے نا، انہوں نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا، ہے قرآن میں کسی پیغمبر کا، نبی کا ذکر ہے کہ انہوں نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا؟ ہاں کچھ 3 دن صرف اشاروں میں بات کرنا، ہاں پتہ نہیں اس کے بارے میں، اچھا نام سورہ مریم میں ہے بھائی، اور یہ ایک نشان اللہ تبارک، کتنا بڑا حضرت زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی جی بشارت یا دی اللہ زکریا تعالیٰ انا نے، خوشی سے نبشرک ایک دم، بغلام اسمہ یحییٰ۔ وکانت امرأتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں 65، جی جی تو اس میں کہ ربی جعل لی، اللہ کوئی اور نشان ہی رب دے اجعل دیتا لی ہے، آیۃ،
تو الناس ثلاث لیال سویہ، سویہ، ان تک تم بات نہیں کر سکو گے، زبان بند رہے گی، یعنی روزہ رہے گا تمہارا بولنے کا، نہیں بولنا نہیں ہے، جو بات بھی ہوگی وہ اشارے ہی سے کر سکتے ہو. یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. منا بھائی نہیں آئے کیا؟ منا بھائی وہ MBBS کر رہے ہیں سر. MBBS کر رہے ہیں. اور حسین کاٹھات، ہاں وہ تو ہے حسین کاٹھات. کیا بھائی حسین کاٹھات ہے؟ حسین کاٹھات تو کیوں ابھی یہ، ہاں حسین کاٹھات اور بھی کئی بچے وہ سب نظر نہیں آ رہے ہیں. محمد اسرار، وہ چاند نہیں ہے. اور ایک بچہ نہیں دکھتا ہے جی اب، وہ ماہر ماہر چھوڑ دیا کیا؟ ہل تارا کا ہوا؟ استاد بہت سے بچے سمجھے یہ دن بھی 4 الفارا کا نا، سبجیکٹ رہیں گے، اس لیے بہت سے بچے نہیں آئے. ایک دن میں کیا نہیں سمجھا، کیا بول رہے ہیں؟ یعنی بہت روز سے جو ہے بچے سو صرف 12 بجے تک کلاس ہوتی ہے استاد، خالی سیٹرڈے کے دن 12 بجے کے بعد بھی 1 گھنٹہ. اچھا اچھا سیٹرڈے کو زیادہ ہاں ہے، ہم بھی کبھی کبھار. اور دن 12 بجے ختم ہو جاتے جی ہیں. جی ہاں اچھا یہ بات ہے. تو ایسا کریں گے نا ہم، سیٹرڈے کو سمجھنے کا رہتا ہے تو 9 کی کلاس پہلے کر لیں گے اور تفسیر کی بعد میں کریں گے. کیا مارا حکم؟ جی ٹھیک ہے. مگر استاد قرآن فرق کیا رہے گا؟ ٹائم تو ہم وہی رہے گا نا استاد. ٹائم وہی رہے گا، لیکن کسی کا مس ہو گیا اگر نہ یہ تفسیر کا کلاس، تو تفسیر کسی طرح سے سمجھ لیں گے، ترجمہ سے، اس سے تفسیروں سے، ہے نا. بہت سے ذرائع ہیں، لیکن نہ تو بغیر استاد کے کام نہیں چلے گا. فرق ہے نا تھوڑا سا. تو 9 کی کلاس مس نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ. اور ایک بات میں بھول گیا بولنا، ارے آپ لوگوں کو کچھ اسائنمنٹ بھی ہوگا نا دونوں میں؟ دوسرے اسائنمنٹ سبجیکٹ کتنا جو مارک ہے وہ اس کا سی مارک جو بولتے ہیں، ٹیسٹ اور ویسے استاد اسائنمنٹ بھی رہتا ہے. آپ کو اور ہاں سبجیکٹ میں ملا ہے کیا؟ اور